السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ينصر هذه الامة بضعفائها بدعواتهم وصلاتهم واخلاصهم، رواہ مسلم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ آج کے اس پروگرام میں علماء کرام بھی موجود ہیں، ہمارے جماعت کے بزرگان بھی موجود ہیں، نوجوانان بھی ہیں، عزیزان بھی ہیں، اور باعفت باپردہ خواتین اسلام بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بشارت دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، قرآن کا مدارسہ ہوتا ہے، نبی کی باتیں کی جاتی ہیں، تو ہم لوگ بہت بڑے خیر کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اسی مجلسوں میں رہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مومنوں پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالی ہم کو اپنے ملائکہ مقربین میں یاد کرتا ہے۔ تو ہم لوگ مغرب سے بیٹھے ہیں یہاں پر، تو ہمارا بیٹھنا انشاءاللہ فضول نہیں ہوگا، ہمارا بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا۔ ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ جب تک بیٹھیں گے اللہ رب العزت ان سارے فضائل کو ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہمیں اس بیٹھنے سے اللہ تعالی علم نافع عطا فرمائے، اور ہماری عملی زندگی کے اندر اللہ تعالی انقلاب پیدا کر دے۔ مجھے عنوان دیا گیا تھا فتنوں کے دور میں کیا کریں۔ فتنے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو سنتوں کو ختم کر دیتے ہیں، بدعتیں آ جاتی ہیں۔ کچھ فتنے ایسے آتے ہیں انسانی زندگی کے اندر جو انسانی زندگی کی قدر و قیمت مٹا دیتے ہیں، اور سیاست کے نام پر انسانوں کا خون سستا کر دیا جاتا ہے۔ کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو مال کے متعلق ہوتے ہیں، کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو دین سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو جانوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور فتنہ جب بولا جاتا ہے تو اس کا کئی معنی عربی زبان میں ہوتا ہے۔ فتنہ واحد ہے، اردو میں ہم فتنہ بولتے ہیں، اس کی جمع اردو میں فتنوں ہم بولتے ہیں، عربی زبان میں فتن استعمال کیا جاتا ہے، جس سے مراد آزمائش، امتحان اور مختلف پریشانیاں جو ہمیں گھیرے رہتی ہیں۔ میں ان فتنوں کی بات نہیں کروں گا جن فتنوں کے تعلق سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور مختلف سوالات کیے تھے۔ وہ فتنے قرب قیامت واقع ہوں گے، اور کچھ اس میں سے ظہور پذیر ہو چکے ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ میرا موضوع جو ہے وہ آج کے حالات کے مطابق ہے کہ آزمائشیں جب ہمارے پاس آئیں، جب ہم آزمائشوں میں گھر جائیں، جب پریشانیوں کے نرغے میں ہم ہوں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم،
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کمزور مت پڑو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو۔ وَلَا تَهِنُوا کا ایک مطلب آپ کر سکتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، کہ تم لوگ وہن کا شکار مت ہو۔ وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت کا آ جانا اور موت کو ناپسند کرنا، موت سے راہ فرار اختیار کرنا، موت سے بچنے کی تدبیریں کرنا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا، وہن کا شکار مت ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن رہے، ایمان پر رہے، سر بلندی تمہاری ہوگی، فتح تمہاری ہوگی، سارے انجام تمہارے حق میں ہوں گے، نتائج تمہارے حق میں آئیں گے۔ شرط کیا کہا اللہ نے؟ ان کنتم مؤمنین۔ میرے بھائیوں، ایمان کیا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ اللہ نے اس طرح رسولوں پر ایمان لانے والے اہل ایمان مومنوں کی مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، دنیا میں بھی وعدہ کیا ہے، آخرت میں بھی وعدہ کیا ہے کہ رسولوں کی مدد کریں گے، اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ اس کے باوجود ہمارا شکوہ رہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہیں تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہم شکوہ کرتے ہیں، علاج ڈھونڈتے ہیں تو اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے تو کہا ہے کہ تم غم مت کرو، تم کمزور مت پڑو، تم ہی سر بلند رہو گے، مومن ہو۔ ہم تو مومن ہیں۔ میرے بھائیوں، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے اور مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف میں ہمارے علماء پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے ہیں۔ ایمان نام ہے ارکان اسلام جو 5 ہیں، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ارکان ایمان جو 6 ہیں، اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور کس پر ایمان؟ ملائکہ پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ ارکان ایمان 6 ہیں۔ ان تمام کا زبان سے اقرار کرنا، زبان سے۔ دوسرا اسٹیپ ایمان کا، دل سے تصدیق کرنا۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں نماز فرض ہے، روزے کے بارے میں اقرار کرتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں اقرار کرتے ہیں، حج کے بارے میں اقرار کرتے ہیں، تو ہمارا دل بھی مطمئن رہے کہ یہ فریضہ اللہ کا ہے، اس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر یہ ادا نہیں ہوگا تو ہم ایمان میں نہیں رہ جائیں گے، ہم مومن نہیں کہلائیں گے۔ یہ تصدیق، ہمارا دل کرے تصدیق۔ اور تیسرا مرحلہ ہے اسی کا عمل بالارکان، ارکان اسلام پر، ارکان ایمان پر عمل اس پر ضروری ہے۔ آج ہماری توحید غائب، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن سنتیں غائب، ہماری نمازیں گول، روزے غائب، مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم اگر اس کو یہاں تک مانتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں ارکان اسلام ہیں، لیکن عمل نہیں ہے،
تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ عملی کفر ہے. اعتقادی نہیں ہوگا لیکن عملی طور پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں, کیونکہ ارکان اسلام کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں کہا کہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود حج نہیں کیا, فلیس علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا, تو کوئی پرواہ نہیں اللہ کو کہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائیوں, آسان نہیں ہے. ایمان تقاضا کرتا ہے صرف زبانی دعوے کا نہیں, زبانی دعویٰ بھی ہو, دل مطمئن بھی ہو, اور ہمارا عمل ظاہر کرے کہ ہم مومن ہیں. ارکان کی پابندی ہو, ایمان ہمارا مضبوط ہو, ایمانیات کو جانے ہم, اس پر ہمارا عمل ہو, تب ہم مومن ہوں گے, تب ہم کو نصرت ملے گی. جس طرح اللہ نے رسولوں کے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا ہے, جس طرح اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے, تب یہ نصرت ہم کو حاصل ہوگی. ایمان اہم شرط ہے. اور بھائیو, مومن ہوتا کون ہے؟ ذرا اپنے مقام کو سوچئے. مومن کون ہوتا ہے؟ نام کا مومن نہیں ہوتا ہے. مومن اگر کام کا ہو گیا اور ان تینوں شرطوں کے ساتھ وہ مومن ہے تو اللہ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. سب سے قیمتی سرمایہ اللہ کے نزدیک مومن ہے. اور اس مومن کا قطرہ, خون کا اس کا قطرہ اگر ناحق اس زمین پر گرتا ہے تو اللہ کو یہ گوارا ہے کہ ساری دنیا تلف ہو جائے, برباد ہو جائے, لیکن اس کا قطرہ زمین پر نہ گرنے پائے. اتنا احترام مومن کا ہے. ایک مومن کا احترام اتنا زیادہ احترام ہے جتنا احترام خانہ کعبہ کا نہیں. لیکن کون سا مومن؟ نام کا نہیں, کام کا مومن. یہ مومن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے 3 پارے میں آیت الکرسی کے بعد, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ اہل ایمان کا دوست ہوتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو تاریکیوں سے نکالتا ہے, نور میں ان کو رکھتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور جو کافر ہیں ان کے دوست کون ہیں؟ شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, جو ان کو روشنی سے نکال لے جاتے ہیں, تاریکیوں میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے پاس توحید کا نور ہے, ہمارے پاس رسالت کی معرفت کا نور ہے, اتباع سنت کا نور ہے, نمازوں کا نور ہے, زکوٰۃ کا نور ہے, حج کا نور ہے. ہمارے پاس نور ہی نور ہے, نیک اعمال کا نور ہے. میرے بھائیو, اللہ اہل ایمان کو اپنا دوست بناتا ہے. دوسری آیت میں اللہ نے کہا, اور وہ آیت ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کا مفہوم کچھ اور سمجھتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لیجئے, اللہ کے جو اولیاء ہیں, اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ کن کا دوست ہے؟ اہل ایمان کا. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اہل ایمان ہوں گے. اللہ نے آگے واضح کیا ہے, اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو, جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. حالات کتنے پیچیدہ ہو جائیں, سازشیں دشمنان کتنی کر لے, ہمارے خلاف کتنے سے قوانین بنا لے, لیکن پیشانی پر بل نہیں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں, زبان سے بھی, تصدیق کے ساتھ بھی, عمل سے بھی. اگر ہم اس وعدے پر ہیں, اللہ کہتا ہے سن لو, اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ غمزدہ نہیں ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ قبروں میں سوئے ہوئے بزرگان نہیں, وہ لوگ نہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں, جن پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں, وہ لوگ نہیں.
اللہ نے اس کے بعد کی آیت میں فوراً کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو اللہ کے اولیاء جن پر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، دشمنوں کی سازشوں سے گھبراتے نہیں ہیں، دشمنوں کی عیاریوں، ان کی مکاریوں، ان کی چال بازیوں سے ان کو ذرہ برابر پسینہ نہیں چھوٹتا ہے اور ان کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے. کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا. ہم ایمان کی بات کر رہے تھے، بات تقوی پر بھی آ گئی. پہلی چیز، حالات سے نپٹنے کے لیے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آج ہر کوئی سوچ رہا ہے. کوئی اپنا کاغذ درست کروا رہا ہے، کوئی جنم پتری بنوا رہا ہے، کوئی بیچارہ جو ہے اپنے پروار رجسٹر سے نقل نکلوا رہا ہے، کوئی پاسپورٹ درست کر رہا ہے، کوئی نام صحیح کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ایک جمہوری حکومت میں رہ کر کے، جمہوری ملک میں رہ کر کے، جہاں پر سب کے لیے برابر کا قانون ہے، وہاں پر کچھ فتنہ پرست لوگ، کچھ منووادی قسم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سکون سے جینے نہ دیں. پریشان ہے مسلمان، سب پریشان ہیں. حالانکہ یہ صرف مسلمانوں کی پریشانی نہیں ہے، یہ پریشانی سارے انسانوں کی ہے جو ان کی طبیعت سے میل نہیں کھاتے. سارے انسانوں کی پریشانی ہے، سب پریشان ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ این آر سی کا قانون، یہ فلاں اور یہ فلاں، سب کے سب کیا گیا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، ان کی قوموں کے ساتھ. گھبرائے، پریشان ہوئے، اللہ نے ان کو مٹا دیا، اس دنیا سے ختم کر دیا. ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے، ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں، ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. ساری زمین ہمارے رب کی ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے. آج تم ہو، کل اللہ ہم کو پھر غلبہ دے گا. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. وہی مکہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گئے، آپ کے ماننے والے کئی مرتبہ شہر بدر کیے گئے، اسی مکے میں 8 سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے اس شان سے داخل ہوئے کہ کسی کو آپ کا راستہ روکنے کی ہمت نہیں ہوئی. ایمان، ایمان رکھیے میرے بھائیو. ایمان، ایمان نام کا نہیں، ایمان کام کے ساتھ، کام والا ایمان رہے گا. اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. دوسری بات میرے بھائیو، تقوی کی بات کیجیے. تقوی، پرہیزگاری. تقوی ایک ایسا ہتھیار ہے میرے بھائیو جو ہر جگہ ہمارے لیے کام آتا ہے. تقوی کیا ہے؟ ہم اس کو اردو میں پرہیزگاری بول کر کے ہلکا سا کر دیتے ہیں. حقیقت میں تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے امتثال اوامر اللہ واجتناب النواہی. اللہ کے احکامات کو بجا لانا، اللہ کے احکامات کو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے کرنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے ہم کو روک دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ تقوی ہے. ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا، اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، تو دو چیزیں ہیں، یا تو کرنے کا حکم ہے یا تو رکنے کا حکم ہے. کرنے کا حکم ہمیں کرنا ہے، رکنے کا حکم ہے کیا کرنا؟ ہم کو رکنا ہے. اسی لیے اس کو تقوی کہا جاتا ہے اور ایسے آدمی کو متقی کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا والعاقبۃ للمتقین، ہمیشہ بہترین انجام کس کا ہوتا ہے؟ متقیوں کا. متقیوں کے لیے بہترین انجام ہے. متقی اگر ہم بن گئے میرے بھائیوں، تقوی ہم نے اختیار کر لیا، اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہم حالات سے ڈرتے ہیں کہ بھگا دیے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ نہ پاکستان لے گا نہ بنگلہ دیش لے گا. جائیں گے کہاں؟ سمندر میں. ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے والدین کو کون سنبھالے گا؟ ہمارے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اندیشے، فکر، خوف، ڈر. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا،
یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. جب ہجرتیں شروع ہوئی میرے بھائیوں، ہجرت، لوگوں کو بڑا ڈر لگا ہوگا. گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، عزیز و اقارب چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تجارت چھوڑ کے جا رہے ہیں. سیٹل تھے، اب انسیٹل ہو گئے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرے گا بہت کشادگی پائے گا. زمین اللہ کی ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، مومنین کا دوست اللہ ہے، اہل ایمان اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مومنوں کو ضائع نہیں کرتا ہے. آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن ضائع نہیں کرتا ہے. تقوی اختیار کیجئے. اللہ نے تقوی اختیار، پہلے ہم اپنا جائزہ تو لیں. مصیبتیں آ کیوں رہی ہیں؟ ابھی آپ نے ہمارے بزرگ کی تقریر سنی، فضل اللہ صاحب کے والد کی تقریر سنی. انہوں نے کیا کہا؟ جو ہمارے اوپر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے. سب سے پہلے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر گھر میں ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی ہے، ہمارے بچے ہمارے بات نہیں مانتے ہیں، تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. ہمارے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں کھوٹ ضرور ہوئی ہے، تقوی میں کہیں نہ کہیں سیندھ ضرور لگی ہے، تبھی ہماری بیوی ہماری نہیں سن رہی ہے، ہمارا بچہ ہمارا نہیں سن رہا ہے. اگر یہ جذبہ ہو جائے کہ ہمارے اوپر مصیبت آئے، ہمارے اوپر کوئی حکمراں بھونکنے لگے، تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اللہ کہاں سے غلطی ہو رہی ہے کہ ایک غیر ولی کو تو نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ تقوی کا جائزہ لیجئے. متقی رہیں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں اس کی سوچ میں نہیں جاتی ہے، اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا. اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. پریشانیاں ہیں، قلق ہے، ٹینشن ہے، اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا. اور کیا چاہیے ہم کو؟ تقوی، پرہیزگاری. اللہ رب العزت کے اوامر کو بجا لاؤ، اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو جائے گا. تیسری چیز میرے بھائیوں، صبر. صبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی صبر سے اتنا دیا جاتا ہے جتنا صبر کے علاوہ پر نہیں دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والے اپنا اجر بغیر حساب کے دیے جاتے ہیں. اور آپ مسلمانوں کی مکی زندگی پر ذرا نظر ڈالیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی. کیا تعلیم دی؟ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آل یاسر، صبر کرو، صبر کرو، تم کو اذیتیں مل رہی ہیں، تمہاری اوپر جو ہے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. صبر. میرے بھائیو، ہم لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں. صبر ایمان کا ایک اہم ترین عنصر ہے. صبر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ، نبوت کی تاریخ پڑھیں، آپ کی سیرت پڑھیں، آپ کی زندگی کا اکثر حصہ صبر پر گزرا ہے، صبر کی تعلیم پر گزرا ہے. آپ نے دو دو ہاتھ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. صبر صبر صبر. کب تک صبر کیا؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ نہیں دے دیا. صبر. آپ صبر کرتے رہے میرے بھائیوں. صبر کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، صبر کے ذریعے.
اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا، قومیں اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں پر آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں کافروں کی طرف سے، پریشانیاں آئیں، زلزلوا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا دیے گئے ایک دم، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، پوزیشن یہ پہنچ گئی کہ رسول بھی کا صبر کا دامن لبریز ہو گیا، قوم کا بھی صبر کا دامن لبریز ہو گیا، پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کیا کہا؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو آئے گی، تم تو ہمارے دوست ہو، ہمارے ولی ہو، ہمارے سب سے قریبی ہو، تمہاری مدد تو ہم کریں گے، لیکن ایک وقت آتا ہے تب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مدد فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تعلیم دی صبر کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کر کے اور نمازیں پڑھ کر کے۔ میرے بھائیوں، نماز سے مدد طلب کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی پابندی کرتے تھے، صحابہ کرام فرائض کی پابندی کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کے قول کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم صحابہ میں کوئی بھی فرد نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ کون پیچھے رہتا تھا؟ جس کا نفاق معلوم رہتا کہ منافق ہے، وہی پیچھے رہتا تھا، چھوڑتا نہیں تھا۔ کیا کرتا تھا وہ؟ پیچھے رہتا تھا بس۔ یہاں تک کہ ہم میں کا ایک عذر والا آدمی جس کے پاس عذر رہتا تھا، نہیں جا سکتا مسجد کے اندر، لوگ اس کو بھی گھر سے ٹکا کر کے دونوں کندھوں کے درمیان لاتے تھے اور سب میں کھڑا کر دیتے تھے۔ یہ نماز باجماعت کی اہمیت تھی صحابہ کرام کے نزدیک۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعہ پڑھ کے سمجھتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، عید پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم پکے مومن مسلمان ہیں، عید پڑھ کے جائیں گے، دن بھر ڈی جے بجائیں گے، عید منائیں گے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا صبر کے ساتھ ساتھ صلاۃ کا۔ کان اذا فزعه امر اسرع الى الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ گھبراہٹ میں ڈالتا، آپ نماز کے لیے جلدی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں آپ کے لیے چھپر لگا دیا گیا ہے، خیمہ لگا دیا گیا ہے، آپ نے مدد طلب کی اللہ تعالیٰ سے۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے، آپ 313 کی تعداد میں نہتے بھی اس میں، گھوڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، عجیب معاملات ہیں، نہتے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے اللہ اگر یہ جماعت مٹھی بھر آج تیری ہلاک کر دی گئی، قیامت تک تیری اس روئے زمین پر عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر آتے ہیں، کندھا پکڑتے اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی بہت ہو گیا، اللہ آپ کی دعا کو ضائع نہیں کرے گا، آپ نے بہت استغاثہ کر لیا، بہت فریاد کر لی، اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ کی دعا کو، آپ چلیے انتظام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے بھی مدد طلب کرتے تھے۔ ہمارے پاس فرائض ہی نہیں ہے، چاہے جا کے ہم نوافل کی بات کریں، ہم صلاۃ حاجت کی بات کریں، ہم ان نمازوں کی بات کریں جن میں ہم اللہ رب العزت سے فریاد کریں، استغاثہ کریں، ہمارے پاس نمازیں غائب ہیں۔ میرے بھائیو، صبر، صلاح یہ اہم ہے۔ ایسے ہی دعا اور استغاثہ و فریاد اللہ کی ذات سے ضروری ہے۔ دعائیں بہت کام کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کیا کیا؟ دعا کی۔ اللہ نے ذکر کیا وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کیا۔ فَأَمَدَّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اللہ نے تمہاری 3000 فرشتوں سے جو پے در پے آتے رہے، اللہ نے ان سے تمہاری مدد کی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینصر هذه الامتی بضعفائها، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا
امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، یہ سب کمزور لوگ ہوتے معاشرے کے، اللہ اس امت کی مدد اس امت کے کمزور لوگوں کے ذریعے کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ بدعواتہم وصلاتہم واخلاصہم، یہ دعا کریں گے، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا اور امت کو مدد پہنچائے گا۔ ان کا اخلاص ہوگا، جو اللہ کے حضور پیش کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ان کی نمازیں ہوں گی جو خالص اللہ کے لیے ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول کرے گا اور پوری امت کے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مدد فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ ایمان، تقوی، صبر، صلات، دعا، استغاثہ اور فریاد ہمارا ہتھیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں ذکر کروں گا، وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ آج ہمارے پاس کوئی بھی معاملہ آتا ہے، وہ چاہے ہماری اپنی ذات سے متعلق ہو، ہماری اپنی صحت سے متعلق ہو، ہمارے اپنے رزق سے متعلق ہو، ہماری اپنی سکونت اور مکان سے متعلق ہو، ہمارے اپنے ماحول سے متعلق ہو، کسی بھی چیز سے متعلق ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ خود ہی راستہ تلاش کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اس سے کیسے بچیں گے؟ اس کو کیسے لائیں گے؟ کمائی نہیں ہو رہی ہے، کیسے کمائیں گے؟ کس کو بیوقوف بنانا ہے، کیسے حرام مال لانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، سب سوچتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ ہمارا ولی و دوست ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ ہمارا رازق ہے، ہمارا اگر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت مدبر ہے اس کائنات کا، ہمارا اگر ایمان ہے کہ اس کائنات کے اندر حکومت اللہ کی چلتی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، آرڈر اس کا چلتا ہے، الا لہ الخلق والامر، یہ مخلوقات اللہ کی ہیں اور ان پر آرڈر بھی اللہ کا چلتا ہے۔ اگر ہمارا اس پر ایمان ہے میرے بھائیوں کہ اس کائنات کے اندر ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے، ایک ذرہ بھی اگر ہٹتا ہے تو ہمارے رب کی مرضی سے، اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا وہ دیتا ہے، اگر وہ بھوکا رکھنا چاہے تو کوئی ہمیں کھلا نہیں سکتا ہے، ہمیں مجبور کر دے تو کوئی ہمیں صحت مند نہیں کر سکتا ہے، اگر ہمیں اس بات پر یقین ہے تو اس کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اس کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد کلی اس کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ رب العزت کی ذات پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، کہ تمہیں ویسی روزی دی جائے گی جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، یغدو خماسا ویروح بطانا، جو صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، خالی پیٹ اڑتے ہیں، کس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر، شام میں لوٹتے ہیں اپنے گھونسلوں کے اندر پیٹ بھر کر کے آتے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تم بھروسہ کرو گے، قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ پر توکل کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں، چند ہمارے سامنے مثالیں توکل کی، توکل کی چند مثالیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں، اکیلے ہیں، توحید کے دائی ہیں، اکیلے توحید کے دائی ہیں، اتنے مضبوط دائی ہیں، اللہ نے ابراہیم کو امت کہا ہے۔ امت اکیلے نہیں ہوتی ہے، امت افراد پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اکیلا ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اتنا پاورفل ہے توکل میں، اللہ پر ایمان میں، عمل صالح میں اتنا پاورفل ہے کہ اللہ کیا کرا ہے؟ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم کیا تھے؟ تنہا تھے لیکن امت تھی۔
ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت کی سزا میں بتوں کی توڑنے کے جرم میں آگ میں ڈالا گیا. آگ میں ڈالا گیا. وہ کسی کے پاؤں نہیں پڑے, کسی سے ہاتھ نہیں جوڑا, کسی کا سپورٹ نہیں لیا, کسی سے معافی نہیں مانگی. معاف کر دو, غلطی ہو گئی ہے, آگے پھر نہیں کریں گے, نہیں مانگی. ہم نے جو کیا علی وجہ البصیرہ کیا ہے. آگ میں ڈالے گئے, کیا کہہ کر کے آگ میں کود پڑے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. توکل کی اعلی مثال حسبنا اللہ. ابراہیم کا ایمان تھا علیہ السلام کا کہ یہ آگ اللہ کی مخلوق ہے, اور مخلوق پر آرڈر اللہ ہی کا چلتا ہے, ہمارا رب کا آرڈر چلتا ہے. اگر ہمارا رب اس آگ سے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا مجھ کو, تو آگ کی کوئی مجال نہیں ہے کہ میرا بال بیکا کر دے. یہ ایمان تھا. ڈالے گئے ایک ایسی آگ جو ایک انسان کے جلانے کے لیے تیار کی گئی تھی. کیا کہا؟ حسبنا اللہ, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ونعم الوکیل, بہترین کارساز ہے. کیا ہو گیا؟ جیسے آگ میں پڑے نہیں تھے, اٹھائے گئے. اللہ کا آرڈر آ گیا آگ پر. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی بن جا اور باعث سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. ٹھنڈی ایسی بھی نہیں کہ عذاب ہو جائے, یو پی والی کشمیر والی ٹھنڈی, ایسا نہیں. کیسا ہو جا؟ ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث, جس میں ابراہیم محفوظ رہے. اللہ نے بچایا. کیوں؟ توکل, اعتماد. مومن کا اگر ہوتا ہے تو اللہ حفاظت فرماتا ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں گا. بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے بہت ستایا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو, ہارون علیہ السلام کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا. جاؤ, فرعون شرکس ہو گیا ہے, اس کو دعوت دو. دعوت دیتے رہے, دیتے رہے, دیتے رہے, دیتے رہے. مقابلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, مقابلہ ہو جائے گا. جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام فاتح ہوئے. جادوگر بھی ایمان لے آئے. الزام لگ گیا کہ یہ تمہارا بڑا سردار ہے, بڑا معلم ہے, بڑا ٹیچر تمہارا, یہ اسی نے تم کو جادو سکھایا ہوگا, تم نے ہم کو بیوقوف بنایا ہے. سزائیں دی گئیں. لیکن فرعون جب عاجز آ گیا, اس نے پلان کیا کہ بنی اسرائیلیوں کو صاف کر دینا ہے, ختم کر دینا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی کی کہ موسیٰ, اب راہ فرار کے علاوہ, ہجرت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے. تم اپنی پوری قوم کو لے کر کے فرعون کی سلطنت سے نکل جاؤ. نکل کے گئے, راتوں رات نکل گئے. سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 61 کے بعد سے اللہ نے ذکر کیا ہے. فلما تراءى الفئتان قال اصحاب موسى فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. جب صبح ہوئی, پیچھے سے فرعون کے لشکر نے پیچھا رہے, بھاگ کے ویسے. ہم تو ان کو سزا دینا چاہتے تھے, ان کو ہلاک کرنا چاہتے تھے, ایسے نکل گئے, نہیں نکلنے دیں گے, ان کو مار کے دم لیں گے. پوری فوج لگا دیا فرعون نے, اپنا خود چلا ساتھ میں. اللہ کہتا ہے جب دونوں لشکروں نے صبح کے ٹائم ایک دوسرے کو دیکھا تو بنی اسرائیل نے کیا کہا, موسیٰ کے ماننے والے بنی اسرائیل نے کیا کہا, انا لمدرکون, ہم تو پکڑ لیے گئے. ظلم کی چکی میں جو قوم پستی ہے میرے بھائیوں, اس کی نفسیات کمزور ہو جاتی. سب اہل ایمان تھے بنی اسرائیل, لیکن نفسیات کمزور تھی, کیونکہ فرعون جو چاہتا تھا کر لیتا تھا, جو عذاب ڈالنا چاہتا تھا ستا لیتا تھا ان کو. کہا پکڑ لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا. ایمان دیکھیے نبی کا. قال موسیٰ کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں, ہم گرفت میں نہیں آئیں گے فرعون کی. فرعون ہمارا بال بیکا نہیں کر پائے گا. ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ بتائے گا جانا کہاں ہے. ایمان دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا. ان کا شوسہ جو تھا, وسوسہ جو تھا, ختم کر دیا. کہا ہرگز نہیں,
میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے راستہ بتائے گا کرنا کیا موسیٰ کو. اب اللہ نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَتْ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. ہم نے موسیٰ کو فوراً وحی کی, موسیٰ اپنی لاٹھی کو اسی دریا پر مار دو. اللہ نے کہا یہ سمندر ان کی لاٹھی سے پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایسے ہو گیا جیسے بڑا بڑا پہاڑ کا تودا ہوتا ہے. اللہ نے اس سے نجات دی. کس کو؟ موسیٰ کو, موسیٰ کے ماننے والوں کو. پیچھے فرعون تھا, وہ بولا ارے وہ نکل گئے, ہم بھی اسی میں سے جائیں گے. گھسے. اللہ نے کیا کیا؟ اس پانی کے راستے کو اللہ نے فرعون کے موسیٰ کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا, اعتماد توکل کی وجہ سے. اور وہی راستہ متکبرین کے لیے کیا بن گیا؟ ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا. ڈبو دیے گئے, مار دیے گئے اسی میں. ایک واقعہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھ ہجرت کی مکے سے, میں معلوم ہے. ایسی حالت میں ہجرت کی جب مکے کے بڑے بڑے کیا بولتے قبیلے کے لوگوں نے ننگی تلواروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا تھا. نکلے گا سر قلم کر دیں گے. آپ نکل گئے, پتہ بھی نہیں لوگوں کو. کہاں گئے؟ بجائے شمال کے, شمال میں مدینہ ہے, آپ جنوب گئے. غار ثور میں پناہ لی. غار ثور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کے زانوں پر اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں. غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں, دشمن کے سے بچنے کے لیے دنیاوی تدبیر اختیار کی. دشمن تلاش کرتے کرتے ابو بکر کی تلاش میں اور اللہ کے نبی کی تلاش میں پورا مکہ سرگردہ ہے. کون پکڑ لائے 100 اونٹ کا انعام پا جائے. تلاش کر رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. لوگ غار کے منہ تک آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ غار کے منہ پر ہیں, اگر دیکھ لیں گے نیچے تو ہم دونوں کو دیکھ لیں گے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توکل اور اعتماد کی کیفیت کو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو کے دوسرے کو یاد کیجئے جبکہ دونوں غار میں تھے. دو کا دوسرا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اذ یقول لصاحبہ, جبکہ یہ دو کا دوسرا اللہ کے نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا ہوا؟ اندھے بن کر کے منزل تک آ کر کے واپس چلیں گے. اللہ کے نبی کو اور ابو بکر کو دیکھ نہیں پائے. میرے بھائیوں, یہ چند مثالیں ہیں, توکل کی چند مثالیں ہیں. اسی لیے ہمیں ہمیشہ حالات کیسے ہوں, ہمیں توکل کرنا چاہیے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ اہل ایمان کا حامی و ناصر ہوگا, اور اس کائنات کی کوئی بھی چیز, کوئی بھی شخص, کوئی بھی قانون, کوئی بھی حالت ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. توکل. اور آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا میرے بھائیوں. وہ بات ہے جو امت, جو قوم لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے, اس کی حکومت کو باقی رکھتا ہے, اس کی سرداری کو باقی رکھتا ہے. اور جو قوم نفع بخش نہیں رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے مٹا دیتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, اور جو خش و خاشاک ہوتے ہیں وہ بیکار چلے جاتے ہیں, بہہ جاتے ہیں, وہ باقی نہیں رہتے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے اور عام انسانیت کے لیے کتنا نفع بخش ہیں. اگر یہ نفع بخشی نہیں ہے تو اللہ کا اصول ہے کہ ہم باقی نہیں رہیں گے. اسی لیے ہم کو نفع بخش بننا چاہیے, ساری انسانیت کے لیے نفع بخش بننا چاہیے. میں
اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر قائم دائم رہیں، جب خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔